بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فیض یاب وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سوال: کس انسان پر جہنم حرام ہے؟ آپشن اے توحید پرست پر، آپشن بی نمازی پر، آپشن سی پرہیزگار پر، آپشن ڈی مسلمان پر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے توحید پرست پر۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ آپشن اے روزہ رکھنا، آپشن بی حج کرنا، آپشن سی صدقہ دینا، آپشن ڈی تہجد پڑھنا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی صدقہ دینا۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ آپشن اے حسد، آپشن بی تکبر، آپشن سی جھوٹ، آپشن ڈی غیبت۔ صحیح جواب ہے آپشن بی تکبر۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو بچے دیتی ہے؟ آپشن اے بغض، آپشن بی حسد، آپشن سی جھوٹ، آپشن ڈی بدعت۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بدعت۔ سوال: قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ آپشن اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت میکائیل علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: غیبت کرنے والا قیامت کے روز کس کی شکل میں ہوگا؟ آپشن اے کتے کی، آپشن بی چوہے کی، آپشن سی لومڑی کی، آپشن ڈی گدھے کی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے کتے کی۔ سوال: کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں؟ آپشن اے سفر میں، آپشن بی دیوانگی کی حالت میں، آپشن سی بیماری میں، آپشن ڈی مزدوری میں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی دیوانگی کی حالت میں۔ سوال: جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ آپشن اے سوموار کے دن، آپشن بی بدھ کے دن، آپشن سی منگل کے دن، آپشن ڈی جمعرات کے دن۔ صحیح جواب ہے آپشن سی منگل کے دن۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا؟ آپشن اے اٹلی، آپشن بی انٹاریکا، آپشن سی ناروے، آپشن ڈی ویٹیکن سٹی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی ویٹیکن سٹی۔ حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ سوال: اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ جواب: نکاح کا مقصد جائز طریقے سے مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم کرنا اور اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنا ہے۔ سوال: نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ جواب: نکاح کی شرائط میں مرد اور عورت کی رضامندی، حق مہر، دو گواہوں کی موجودگی اور ولی کی اجازت شامل ہے۔ سوال:
مسلسل 30 دن تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم میں سے قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی کہ یہ تمہیں خدا سے قریب تر کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ہے یعنی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، بعض روایات کے مطابق 150 سال اور بعض کے مطابق 250 سال۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 250 سال کی عمر میں وفات پائی، یعنی نماز تہجد بیماریوں سے بچاتی ہے اور وہ عمر کو بڑھاتی ہے۔ سوال: نہانے والی جگہ پر کون سا عمل کرنے سے غربت آتی ہے؟ آپشن اے گانے گانا، آپشن بی پیشاب کرنا، آپشن سی کھانا کھانے سے، آپشن ڈی باتیں کرنے سے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی پیشاب کرنا۔ سوال: شادی کے بعد کون سا عمل نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ آپشن اے بچے پیدا نہ کرنا، آپشن بی سسرال نہ جانا، آپشن سی ہم بستری نہ کرنا، آپشن ڈی ولیمہ نہ کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی ہم بستری نہ کرنا۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان جلدی امیر ہو جاتا ہے؟ آپشن اے سورہ سجدہ سے، آپشن بی سورۃ الرحمن سے، آپشن سی سورہ یاسین سے، آپشن ڈی سورہ توبہ سے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ یاسین سے۔ سوال: کس عورت کو جہنم میں زبان کے ذریعے لٹکایا جائے گا؟ آپشن اے شوہر کی نافرمانی کرنے والی، آپشن بی غیبت کرنے والی، آپشن سی گالیاں دینے والی، آپشن ڈی جھوٹ بولنے والی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ سوال: کس ملک میں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم ہے؟ آپشن اے چین میں، آپشن بی نارتھ کوریا میں، آپشن سی امریکہ میں، آپشن ڈی جاپان میں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نارتھ کوریا میں۔ سوال: نماز کے وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ آپشن اے غصہ کرتا ہے، آپشن بی مسجد کے باہر انتظار کرتا ہے، آپشن سی کالا ہو جاتا ہے، آپشن ڈی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ سوال: زمین پر فساد پھیلانے کی سزا کیا ہے؟ آپشن اے 100 کوڑے، آپشن بی 10 سال قید، آپشن سی قتل، آپشن ڈی اللہ کا عذاب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی اللہ کا عذاب۔ سوال: کیا پڑھنے سے انسان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے؟ آپشن اے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، آپشن بی اللہ الصمد پڑھنے سے، آپشن سی درود پاک پڑھنے سے، آپشن ڈی سبحان اللہ پڑھنے سے۔
صحیح جواب ہے آپشن سی، درود پاک پڑھنے سے۔ سوال، کیا بیوی کا حق مہر معاف ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بیوی اپنی مرضی سے حق مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن شوہر پر حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔ سوال، کون سی عادت انسان کو منافق بنا دیتی ہے؟ آپشن اے جھوٹ بولنا، آپشن بی دھوکہ دینا، آپشن سی گالی گلوچ کرنا، آپشن ڈی خیانت کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جھوٹ بولنا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ زیادہ پسند تھا؟ آپشن اے کالا، آپشن بی سبز، آپشن سی سفید، آپشن ڈی پیلا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سفید۔ سوال، قبر میں مردے کو کون سے گناہوں پر سزا ملتی ہے اور کیا یہ سزا قیامت تک رہتی ہے؟ جواب، واضح ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو قبر کا عذاب نہیں دیتے جس شخص نے اللہ کو پہچان کر اس کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو۔ البتہ جس شخص نے اللہ کی معرفت والی زندگی نہیں گزاری اور اس کے احکام کو ضائع کیا اور گناہوں کا ارتکاب کیا تو قبر میں ایسے اشخاص کو عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب اللہ کے غضب اور ناراضگی کا اثر ہے۔ اس لیے جو شخص اس دنیاوی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ کو ناراض کرے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ناراضگی اور غصے کے بقدر قبر، حشر اور آخرت میں عذاب دیں گے۔ بس کافر تو قیامت تک عذاب میں رہے گا اور پھر حشر میں پھر جہنم کے دائمی عذاب میں داخل ہوگا، اور مسلمان عاصی اگر توبہ کے بغیر دنیا سے چل دیا گیا ہوگا تو وہ اس کو اپنے گناہوں چھوٹے بڑے زیادہ کم کے بقدر قبر میں عذاب ہوگا۔ اس میں یہ واضح ہے کہ مسلمان دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی سزا یا عذاب 4 مراحل میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دنیا میں، نمبر 2 قبر میں، نمبر 3 حشر میں، نمبر 4 جہنم میں۔ بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں بیماری اور مختلف قسم کی تکالیف کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اگر اس سے ان کے گناہ معاف ہوگے تو قبر، میدان حشر اور جہنم میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سوال، مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ آپشن اے کینسر، آپشن بی شوگر، آپشن سی بانجھ پن، آپشن ڈی بلڈ پریشر۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی بلڈ پریشر۔ سوال، وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ آپشن اے کلمہ شہادت، آپشن بی کلمہ طیبہ، آپشن سی تیسرا کلمہ، آپشن ڈی چھٹا کلمہ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے کلمہ شہادت۔ سوال، کون سی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے فجر ظہر، آپشن بی فجر مغرب، آپشن سی ظہر عشاء، آپشن ڈی فجر اور عشاء۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی فجر عشاء۔ سوال، اسلام میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، اسلام میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادت و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ سوال،
وہ کون سے نبی ہیں جن کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن بی حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال، جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کا کیا اجر ہے؟ آپشن اے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، آپشن بی 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب، آپشن سی 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب، آپشن ڈی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ سوال، بزرگ ترین فرشتے کون سے ہیں؟ آپشن اے حضرت میکائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، کیا بیوی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا چاہیے؟ جواب، اسلام میں بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی ممانعت ہے، مگر خاص حالات میں وہ شوہر کو مطلع کر کے جا سکتی ہے۔ سوال، جنات کن لڑکیوں سے بدفعلی کرتے ہیں اور اس کی نشانی کیا ہے؟ آپشن اے کافر لڑکیوں سے، آپشن بی بے پردہ اور خوشبو لگانے والی، آپشن سی بدکار سے، آپشن سی بد کردار سے، آپشن ڈی جھوٹ بولنے والی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی بے پردہ اور خوشبو لگانے والی۔ سوال، روڈ پر چلتے بھکاری کو پیسے دینے سے کون سا عذاب آتا ہے؟ جواب، روڈ پر چلنے والے اکثر بھیکاری نشہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلایا اللہ اس کی قبر میں سانپ کا عذاب بھیجے گا اور اس کی دنیا میں کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوگی، لہٰذا بھیک ان لوگوں کو دینی چاہیے جو حقیقی مستحق ہو۔ سوال، کیا بیوی کو طلاق کا حق حاصل ہے؟ جواب، بیوی براہ راست طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے جس میں شوہر بیوی کی درخواست پر اسے طلاق دیتا ہے۔ سوال، عورتوں کا پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے یا نہیں؟ جواب، عورت کا بے پردہ ہونا نہ صرف یہ خود عورت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ پورے معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو خود گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں ان سب کے گناہ کا بھار بھی اس عورت پر آتا ہے۔ مرد و عورت میں فطری طور پر ایک دوسرے کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جب اجنبی مرد و عورت تنہا ہو جائیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو ان سے گناہ کروانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو شیطان کا جال فرمایا ہے کہ شیطان مردوں کو عورتوں کے ذریعے سے پھانستا ہے۔ ایسی صورتحال میں عورت کا بے پردہ ہو کر اجنبیوں کے سامنے آنا، بازاروں، دکانوں، پارکوں، ہسپتالوں میں جانا یا ایسی جگہوں میں کام کرنا اور سواریوں پر بے پردہ سوار ہو کر سڑکوں پر آنا جانا سب فسادات کی جڑ ہے اور اپنے گناہ کے ساتھ مردوں کو بد نظری کے گناہ کی پھٹکار میں ڈالنے
اور شیطانی جال پھیلانے کی ہی صورت ہے۔ بے پردگی کو وہ ذرہ کہا جا سکتا ہے جو اپنی ظاہری صورت میں تو بہت ہلکا سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر مرتب ہونے والے گناہ بد نظری سے شروع ہو کر زنا تک چلے جاتے ہیں، جو پوری انسانیت کے نسبی امتیاز کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کا پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی عورتیں جو بے پردگی کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، وہ اس سے فوراً سچے دل سے توبہ و استغفار کریں اور آئندہ کے لیے پردے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، ان کے گناہ کا وبال ان کے ساتھ ساتھ ان مردوں پر بھی پڑے گا جن کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی یا ان کے ماتحت رہنے والی کوئی بھی عورت بے پردگی میں مبتلا ہے اور وہ انہیں روکتے نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم آذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔